اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم 27ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 27ویں پارے سورہ ذاریات جو شروع ہوتا ہے، البتہ میں نے سورہ کاف سے اس کا آغاز کیا ہے کیونکہ پچھلے پارے میں سورہ کاف کا کچھ تعارف رہ گیا تھا۔ سورہ کاف سے آخری منزل کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی کل 7 منزل ہیں اور جہاں سے 7ویں منزل یعنی آخری منزل کا آغاز ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے اور یہ سورہ مبارکہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر آخرت کے حوالے سے بہت تذکرہ ہے اور تذکیر بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بہت پڑھا کرتے تھے نمازوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بھی تذکرہ ہے اس سورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی کشادہ زمین بنائی، اس پر بھاری بھاری پہاڑ نصب کیے، طرح طرح کی نباتات اگائیں جو بندوں کے لیے خالق کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بھی تذکرہ ہے اور پھر موت کی سختی کا بھی تذکرہ ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی۔ انسان موت سے ڈرتا ہے اور اس کے ذکر سے بھی گریز کرتا ہے، لیکن وہ اٹل حقیقت ہے، موت اپنے مقررہ وقت پر اور طے شدہ جگہ پر آ کر رہے گی۔ پھر بلا شبہ اس کی سختی بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر ملتے جاتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر بھی موت کی سختیاں آسان فرمائے اور اس حال میں موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ پھر اس صورت میں میدان حشر میں حاضری کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر انسانوں کو حاضر کریں گے اور ان کے سامنے جو ہے وہ ہر شے سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ پھر انسان کے ساتھی شیطان کا انجام، اس کا تذکرہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ میدان حشر میں وہ شیطان انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا مجھے جس پر مسلط کیا گیا تھا وہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے تمام انسانوں اور جنات کو جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور انکار کرنے والے تھے، بھلائی کے کاموں سے روکا کرتے تھے، حج سے گزرنے والے تھے، انبیاء کی تعلیمات میں شک کرتے تھے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبود تراش لیے تھے۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 30 میں جہنم کا پیٹ نہیں بڑھے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ جہنم کہے گی حل میں مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی گناہ گاروں سے بھر دیا جائے گا۔ پھر وہ بولے گی حل میں مزید، کیا اور بھی ہے؟ پھر جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے اور ان کو جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ پھر یہ کہ حق کی معرفت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں بیان کر دی۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ بندوں تک حق پہنچا دیتا ہے، البتہ حق کی معرفت سے 2 طرح کے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے دل برے اعمال، تعصبات، تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق قبول کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں کے دلوں پر کچھ پردے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اگر توجہ سے حق کا پیغام بار بار سناتے رہیں تو دل کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ان کے دل میں بھی معرفت حق کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال سیدنا عمر ہے جنہوں نے وحی کے نزول کے 6 سال بعد بالآخر حق کو قبول کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حق کی معرفت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ قرآن حکیم کے ذریعے سے مخالفین کے اعتراضات اور طنز کے جواب میں قرآن حکیم کے ذریعے سے تذکیر کی جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو کوئی بھی مجھ سے ڈرتا ہے اس تک قرآن کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات ہے اور اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ آیات آفاقی ہیں، آیات انفسی ہیں اور یہ ہے کہ تذکیر بالقرآن کے اعتبار سے یہ صورت اپنی مثال اپنی ہے۔ پہلی 6 آیات میں یہ بتایا گیا کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی 7 آیات میں قیامت کے انکار کرنے والوں کے برے انجام کا تذکرہ ہے۔
یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گواہ بنایا جس میں ستاروں کی حرکت اور فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے راستے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال کی خبریں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ اس آسمان کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ بلا وجہ قیامت کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جیسے کسی کا خیال ہے کہ قیامت کا آنا ناممکن ہے، کسی کا تصور ہے کہ قیامت آئے گی لیکن ہمارے معبودوں کی شفاعت ہمیں جہنم سے بچا لے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ سب بخش دے گا۔ کوئی کسی کی خام خیالی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں نعمتیں دے رہے آخرت میں بھی ہمیں دے گا۔ یہ ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کے انداز۔ اس کے بعد آیات 15 تا 19 میں پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، رات کو کم سو کر زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی جو سامان پیش کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات انفسی اور عرضی قیامت کے یہ دلیل ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ کچھ آیات نشانی انفسی انسان کے اندر موجود ہیں، ان سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، آخرت کو پہچان سکتا ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بشارت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں جو اولاد کی نعمت سے نوازا اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کی تباہی کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کے مظاہر ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ رسولوں کے ذمہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ انسانوں کی اور جنوں کی جو مقصد تخلیق ہے اس کو بیان کر دیا، وہ بندگی ہے، عبادت ہے، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری جائے، یعنی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر گزاری جائے۔ وہ جو پرانے زمانے میں مسجدوں کے باہر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم محض رزق کمانے کے لیے کولو کے بیل بنے رہیں۔ عام طور پر آقا اپنے غلاموں کی خدمت کے محتاج اور ان کی کمائی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نہایت قوی ہے، مضبوط ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو تمام مخلوقات کا رزاق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بندگی کریں، ہر لمحہ اس کی مان کر چلیں، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں گزرے، یہ ہے بندگی۔ اللہ ہمیں بھی اس پوری بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ طور ہے، کافروں کے لیے اس میں بہت جلالی خطاب ہے اور عذاب ان پر آ کر رہے گا اس کا تذکرہ ہے، اور ان کے بدترین انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بالآخر دنیا میں تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، آخرت میں بھی ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور وہ جو آگ ہوگی اس پر وہ چاہے صبر کرے نہ کرے ان کے لیے برابر ہوگا، ان کو اسی میں رہنا ہوگا۔ جنتیوں کا بھی تذکرہ ہے ساتھ ہی ساتھ، اور جنتی لوگوں کے لیے وہاں پر جو وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ، خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے جن سے ان کا اللہ نگاہ کریں گے، ان کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر یہ بھی بیان کیا کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ جنت، اور اولاد بیوی نیک ہوگی تو جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ جنت کی مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر میوے ہوں گے، گوشت ہوں گے، جو جی چاہے گا کھا سکیں گے، اور جام پئیں گے شراب کے، اس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی، نہ کوئی اس طرح کی کہ انسان کرے گا۔ نوجوان لڑکے خدمت کے لیے ہوں گے۔ یہ سب جنت کا نقشہ ہے، شوق پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہم جنت کی تیاری کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میں اور آپ کیا جنت میں جانا چاہتے ہیں جی؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ آیات 33 تا 34 میں عظمت قرآن کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ بہتان لگاتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن کسی انسان کا بنایا وہ کلام ہے تو پھر جاؤ، تمہارے پاس تو بڑے بڑے قادر الکلام ہونے کے والے لوگ جو ہے موجود ہیں، ذرا بنا کے لاؤ جیسی کوئی ایک آیت۔ لیکن وہ بنا کر نہیں لا سکے، یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا۔ پھر اگلی آیات میں مخالفین کے اعتراضات اور اس پر اللہ کی طرف سے جوابات بیان کیے گئے۔ آسمان اور زمین اور خود
ان مخالفین کا خالق کون ہے؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین اپنی ذات کو خود بنایا؟ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا گیا۔ کیا رب کی رحمت کے خزانے ان مخالفین کے اختیار میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کے رسول ہونے کا اعزاز کسے دیا جائے؟ اور اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں بیٹے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیوں کا تعین کرتے ہیں۔ کیا اس من گھڑت تعین کا کوئی جواز ہے ان کے پاس؟ پھر یہ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے حوالے سے کوئی خدمت خلق یا نذرانہ طلب کرتے ہیں ان سے جو ان کو بہت بھاری لگ رہا ہے؟ کیا انہیں غیب کے احوال کا علم ہے کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور نبی کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں؟ کیا وہ نبی کے خلاف سیاسی منصوبے بنا رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لیں کہ تمام سیاسیں انہیں پر الٹ پڑیں گی اور جلد ہی وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آیات کا سمجھ عطا فرمائے۔ پھر سورہ نجم، اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان اس کے اندر، اور سب سے پہلی آیات میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا جو ہے وہ بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کا مظہر ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ تو اس وقت جدید دور میں بھی میرے اور آپ کے لیے مفید اور مؤثر اور اصلاح کے لیے جو فرسٹ ہینڈ ذرائع ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہ اس صورت میں معراج کا بھی تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ دنیا دار جو لوگ ہیں ان کی قیامت والے دن کیا محرومی ہوگی، اور اس کا بھی تذکرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے بشارتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیں گے اور ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تیسری دفعہ مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی یہ مروجہ خانقاہی نظام ہے، اس کے تحت ہوا یہ ہماری نظر باریک باریک چیزوں پر تو بہت ہے، گویا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ پورے نگل جاتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹخنے اوپر رکھنے ہیں یا نہیں، کنگا اور مسواک جیب میں رکھنا ہے یا نہیں، سفید کپڑے پہننے ہیں، اس پر بڑی توجہ ہوگی، اور جو روح ہے دین کی اس سے ہم محفوظ ہوگی۔ ایسے دیندار آپ کو مل جائیں گے، آپ کو حلیے سے معلوم ہوگا چاہے ان جیسا تو ہے ہی نہیں، لیکن ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا یہ دنیا کے بدتمیز ترین انسان ہیں، اندر بغض رکھنے والے، غیبت رکھنے والے، بڑے بڑے پوسٹوں پر، اہم عہدوں پر دیندار لوگ مل جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ کیا اندر خوف خدا ہے یا نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے واسع ہے، وسیع بخشش کا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور بہت سی اس طرح سے کی روایات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قوم سمود، قوم ہود، قوم عاد، قوم آل فرعون کا تذکرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اس کے بعد سورہ رحمان، سورہ رحمان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، لکل شیء عروس و عروس القرآن الرحمن، اور ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، اور جس طرح دلہن کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کو بھی بڑی خوبصورت الفاظ سے جو ہے وہ اور اسلوب سے نوازا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا بھی بیان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہر شخص انسان اللہ تعالیٰ کے در کا محتاج ہے، مجرموں کا بھی بیان ہے، اور مقربین لوگوں کا بھی بیان ہے جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اصحاب الیمین کی جنت کا بھی تذکرہ ہے، دائیں والے جو لوگ ہوں گے، مقربین لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو مقرب ہوں گے اللہ کے، یعنی بہت جنت کے نقشوں کو اللہ نے کھینچا ہے۔ 33 مرتبہ ایک کی آیت پڑھیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور آخرت میں انسانوں کے احوال کا بیان ہے۔ اس کے اندر اس سورہ مبارکہ میں 3 گروہوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ روز قیامت کے دن قیامت کا نقشہ ہے، مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے، اصحاب الیمین کی جنت کا تذکرہ ہے، اہل جہنم کے برے انجام کا تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت کے مظاہر، عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، اور موت کی کیفیت کا تذکرہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ صورت بھی بہت اہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اور اس میں بہت بڑا سامان ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے، اور سورہ حدید یہ بہت اہم صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں مسلمانوں پر عائد کردہ دینی تقاضوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی
پرزور اور جلالی انداز میں ایمان کے تقاضے، ایمان اور انفاق، اللہ کے راستے میں دل لگانا اور جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو، وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان نہیں لاتے ہو، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول دعوت دے رہے ہیں تمہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، اور جھنجھوڑ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ انسان کو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے راہ میں، اور یہ بھی جان لیں کہ دین جب مغلوب ہو تو انسان اللہ کی راہ میں مال نہ لگائے اور کہیں اور لگاتا رہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے جسے سمجھنے کی۔ آج بھی دین مغلوب ہے، وہ جو اقبال نے حال ہی نے کہا تھا، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کے نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی مدح ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، جو دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مغلوبیت کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ مال اور توانائیاں اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔